بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تفسیر کا 12واں لیکچر ہے۔ 12واں اور آج کے قرآن مجید کے ترجمے و تفسیر میں سورہ علم نشرح مکی صورت ہے، اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق جو تفسیر ہے وہ بیان کی جائے گی۔ تو سورہ علم نشرح، اس کا پہلے آپ لفظی ترجمہ سن لیں اور اس کے بعد تھوڑی بہت اس کے متعلق آیات کے متعلق جو تفسیر ہے وہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک۔ علم، آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، کیا نہیں، نشرح، نشرح کا مطلب کھولنا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اس کام میں میرا شرح صدر ہو گیا، میرا سینہ کھل گیا، تو یعنی میں اس کام کو کر رہا تھا، اب میرا شرح صدر ہو گیا ہے، یعنی اس کام کے لیے میرا بھی سینہ کھل گیا ہے۔ تو نشرح کا مطلب کھلنا۔ تو علم نشرح، کیا نہیں، نشرح کھولا ہم نے، لکا، لام لیے، کاف آپ کے لیے، تو لکا کا مطلب ہوگا آپ کے لیے، لام کا مطلب واسطے اور کا کا مطلب آپ کے، تو ترجمہ دونوں کا ہوگا آپ کے لیے، آپ کے واسطے۔ صدرک، صدر کہتے ہیں سینے کو، پیچھے بھی گزر چکا ہے، صدر کسے کہتے ہیں، سینے کو، اور کا مطلب آپ۔ تو علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے، لکا آپ کی خاطر، آپ کے لیے، صدرکا آپ کے سینے کو، سمجھ آئی، کیا نہیں کھولا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو، ٹھیک ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا، واو کا مطلب اور، وضعنا کا مطلب رکھنا، وضعنا کا مطلب رکھنا، نا کا مطلب ہم نے، وَوَضَعْنَا اور رکھا ہم نے، اور رکھا ہم نے، آگے عن کا ہے، عن کا مطلب سے، عن کا مطلب سے، کا مطلب آپ سے، عن کا آپ سے، وزرک، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزر کیسے کہتے ہیں، بوجھ کو، اور کا مطلب آپ۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا اور رکھا ہم نے، عَنْكَ آپ سے، وزرکا آپ کا بوجھ، رکھا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، یا اتارا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، یعنی اتار کر رکھ دیا۔ الذی انقض ظہرک، الذی جس نے، الذی جس نے، انقض، انقض کا مطلب توڑنا، انقض کا مطلب توڑنا، ظہرکا، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت، کمر کو، جو اس کو ظہر کہتے ہیں عربی میں، کا مطلب آپ کے۔ الذی جس نے، انقض، انقض کا مطلب کیا ہے، توڑنا، الذی انقض جس نے توڑ دی تھی، ظہرکا آپ کی پیٹھ کو، جس نے توڑ دی تھی آپ کی پیٹھ کو، آپ کی پشت کو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، واو کا مطلب اور، رفعنا، رفع کہتے ہیں بلند، اور نہ ہم نے، وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے، لَكَ آپ کی خاطر، آپ کے لیے، آپ کے واسطے، ذکرک، ذکر کہتے ہیں تذکرے کو، ذکر، اور کا مطلب آپ کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور بلند کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، اور بلند کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ، فا کا مطلب تو، ان کا مطلب بے شک، تو بے شک، مع العسر، مع کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، مع کا مطلب ساتھ، اور آگے العسر ہے، عسر کہتے ہیں تنگی کو، عسر کیسے کہتے ہیں، تنگی کو، مشکل کو،
اور آگے یسر ہے، یسرن، یسر کہتے ہیں آسانی کو، ٹھیک ہے. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے. آگے وہی جملہ رپیٹ ہو رہا ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا پس یا پھر یا تو، فَإِذَا تو، اذا فا کا مطلب تو، اذا جب، فرغت فرغت آپ فارغ ہو جائیں. ہم اردو میں بھی فراغت لفظ استعمال ہوتا ہے، فراغت فارغ ہونا، تو یہ وہی لفظ ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب تو فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، فَانْصَبْ تو، فا کا مطلب تو، ان سب کہتے ہیں تھکنے کو، ان سب کہتے ہیں تھکنے کو، چور چور ہونا. تو فَانْصَبْ، اور اپنے آپ کو تھکائیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ تو اپنے آپ کو تھکاؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ. تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، واو کا مطلب اور، الا کا مطلب طرف، الا کا مطلب طرف، اور ربک، رب پروردگار کو، کا آپ کے پروردگار. فرغب، فا کا مطلب تو، اور ارغب یہ اس کا مطلب ہے راغب ہونا، راغب ہونا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. ٹھیک ہے. ابھی ایک دفعہ پھر ترجمہ اس کا سن لیں. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کی خاطر آپ کے سینے کو. ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا عنک آپ سے، وزرک آپ کے بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر کو. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں، تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ اپنے آپ کو تھکائیں عبادات میں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. یعنی اپنے رب، تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ لکھا کہ اپنے اللہ سے لو لگا لیں، یعنی اپنے اللہ سے لو لگا لو، دل لگا لیں. یہ صورت جب نازل ہوئی تو یہ تمام صورتیں نبوت کے ابتدا میں نازل ہوئی. یہ ہے تو آخری سپارہ ہے، لیکن اس کی 2 صورتیں نکال کر یہ جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں یہ شروع میں نازل ہوئی، مکی دور میں، اور شروع میں یہ صورتیں نازل ہوئیں. اگرچہ سپارہ آخری ہے لیکن ان کی جو صورتیں ہیں یہ شروع مکی دور میں اور نبوت کے ابتدا میں نازل ہوئی. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو لوگ ہیں مشرکین مکہ، یہ بہت آپ کو جو ہے تکلیفیں دیا کرتے تھے، آپ کو بہت جو ہے یعنی آپ کے راہ میں رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے، اور آپ کو ہر قسم کی تکلیف دیا کرتے تھے. تو اس صورت میں بھی جس طرح سورہ والضحیٰ تھی نا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی تھی نا، کہا جا رہا تھا کہ آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اور تکلیف یعنی ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی. اسی طرح اس صورت میں بھی پھر اس پچھلی صورت میں بھی جب انہوں نے یہ باتیں کہیں تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے. اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے کہ دیکھو آپ یتیم تھے، اس وقت بھی ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا. آپ جو تھے آپ بے خبر تھے شریعت کے احکامات سے، آپ کو
ہم نے شریعت کے احکامات بتائے، اس وقت بھی ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو مالدار کیا، تو ہم نے اتنے احسانات کیے، تو اب ہم آپ کو کیوں چھوڑیں گے؟ اسی طرح اس صورت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے احسانات بتا رہے ہیں اپنے نبی کو کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اپنا پہلا احسان، اپنا پہلا انعام اپنے نبی کو بتا رہے ہیں، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ سینہ کھولنا یہ کنایا ہے علم سے اور حلم سے، یہ لفظ جو سینہ کھولنا ہے یہ کنایا ہے علم سے اور حلم سے۔ حلم کہتے ہیں برداشت کو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، یعنی ہم نے آپ کو علم بھی دیا اور ہم نے آپ کو برداشت کی قوت بھی دی۔ مشرکین مکہ ستایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکالیف دیے، لیکن ہم نے آپ کے سینے میں برداشت رکھ دی ہے۔ ہم نے آپ کو نبوت کے ملنے کے بعد ہم نے آپ کو علم بھی دیا، پہلا انعام ہمارا، اور ہم نے حلم بھی آپ کو، بردباری بھی دی، برداشت کی قوت بھی آپ کو دی۔ پہلا احسان اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا علم کا، ہم نے آپ کے سینے کو علم کے لیے اور حلم کے لیے، بردباری کے لیے، برداشت کے لیے کھول دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو علم بھی دیا ہے اور آپ کو برداشت کی طاقت بھی دی ہے ہم نے، اور فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے۔ کون سا بوجھ؟ وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ اب یہ بوجھ کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وحی ہے کہ شروع میں جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلات پیش آتی تھی، پھر وحی کے سلسلے کو آسانی میں تبدیل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی کے ساتھ یعنی وحی آتی تھی۔ پھر دوسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اقوال یاد رکھیں، تینوں میں سے کوئی بھی یاد رکھ لیں، اور بھی کئی اقوال ہیں۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے اس بوجھ کے اتارنے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی نا، نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہا کرتے تھے کہ مجھ پر تو اتنی بڑی ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں، نبوت ڈالنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ بڑے بے چین رہتے تھے کہ میرے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا اس کے بعد، اور وہ بے چینی اللہ رب العزت نے دور کی، اور جتنے بھی مشکل کام سامنے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل کام کو اللہ کی مدد سے آسان کر لیتے تھے، اور وہ بے سکونی بھی ختم ہوگی، بڑے سکون اور یعنی آرام کے ساتھ مشکل سے مشکل کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام و سکون کے ساتھ اس کو حل کر لیا کرتے تھے۔ تو جو شروع کی کیفیات تھی وہ ختم ہوئی، اور اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا، اور آپ نے مشکل سے مشکل سٹیپ آپ نے کیے اور سکون کے ساتھ کیے، تو اس بوجھ سے وہ میں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر لیتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ کام تو بہتر نہیں تھا، یہ کام بہتر نہیں تھا، بعد میں پتہ چلتا تھا دوسرا کام زیادہ بہتر تھا، کوئی خلاف اولا کام کر لیا کر۔ دیکھیں نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، لیکن ایک کام بہت بہتر ہوتا ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے۔ تو آپ ایک کام کر لیتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا کہ نہیں یہ کام تو زیادہ بہتر تھا، اس طرح میں کر لیتا، تو جب بعد میں وہ سوچ آتی تو اس کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے، اور اپنے شان کے مطابق اس کو ایک گناہ سمجھتے، یہ مجھ سے تو یہ کام کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی خلاف اولا کام ہو جائے، ہم نے وہ آپ کو معاف کیا، ہم نے آپ کے تمام اگلے پچھلے تمام گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا، خلاف اولا کام بھی ہم نے معاف کر دیا، آپ نے غم کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنت کو بھی دیکھا تھا، سارے نظارے، تو آخرت کا اتنا خوف اور اللہ کا اتنا مطلب خوف، اور وہ تو جب خلاف اولا کام بھی کر لیتے تھے تو اس کو یہ سمجھتے تھے گویا مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اس کے بارے میں وہ مغموم رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگلی آیات میں پھر اس کو آیت بھی بنا دی قرآن کی، لیغفر اللہ، سورہ فتح میں، کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے، خلاف اولا کام بھی اگر آپ سے ہو جائے ہم نے وہ بھی معاف کیا، تو اس بوجھ سے یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے،
الذی انقض ظہرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا. یعنی آپ ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ مجھ سے تو یہ کام ہو گیا تو خلاف اولا تھا، تو وہ ٹینشن ختم ہوگی. اور آگے ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے نام کو آپ کا رب پوچھتا ہے، آپ کا رب آپ پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کا نام کس طرح بلند کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے کہا مجھے تو نہیں پتہ. فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام بھی ہوگا، جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں اس کے بعد تیرا نام ہوگا. دیکھیں ایک سفیر ملک کا آتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا سفیر ہوتا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو وہ اللہ ہونا تو یہ تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کا نام ہوتا صرف، کیونکہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا اور وہ ایک سفیر تھے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اتنا بلند کیا کہ اذان میں جب بھی پوری دنیا میں اذان ہوتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی لگا دیا. یہ اللہ کا احسان تھا، نام کو آپ کے نام کو بھی بلند کر دیا. تو دنیا میں سب سے زیادہ جو نام لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو تعریفیں کی جاتی ہے اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے. اور دیکھیں نماز خالص اللہ کی ہوتی ہے نماز، لیکن اس میں بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد ڈائریکٹ کہا کہ نہیں میرے نبی پر اب سلام بھیجو، السلام علیک ایھا النبی. حالانکہ نماز خالص نماز ہے، لیکن اللہ نے کہا یہاں پر بھی میرے نام کے بعد نبی پر سلام بھی بھیجو. یہ تو دو مثالیں ہیں، وگرنہ پورے دنیا جو ہے مسلمان وہ بڑی عقیدت سے آپ کا نام لیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. اس وقت تو چند لوگ تھے، لیکن خبر بتا دی کہ ابھی آگے جو آنے والا وقت ہے نا آپ کا نام ہی بلند ہوگا قیامت تک. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نبوت کی ابتدا ہے، آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس تنگی کے بعد انشاءاللہ وقت آئے گا آسانی ہوگی، فتوحات ہوں گی، مکہ فتح ہو جائے گا. اب تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ابتدائی صورت تھی نا، اس وقت مشکلات تکالیف بہت تھی. فرمایا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. ابھی کچھ حالات تنگ ہے لیکن ساتھ ساتھ آگے حالات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اگلی آیت میں جب آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، اپنے آپ کو تھکائیں میری عبادت میں. آپ جب تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو میری عبادت میں اپنے آپ کو، یعنی خلوت میں میری عبادت کریں. ایک تو یہ سارا دن لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ رات کو خلوت میں میری عبادت کریں، اس میں اپنے آپ کو تھکائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تھکایا بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ کیوں اتنا کھڑا ہوتے ہیں اور جو ہے عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ چھوٹے تھے، بچے تھے. فرمایا میرے دل میں بات آئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاروں. فرمایا رات کو میں بھی کمرہ اندر چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ سلا دیا، میں چھوٹا سا بچہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تو پانی منہ میں ڈالا، وضو تو نہیں کیا کیونکہ نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے سونے کے ساتھ. ٹھیک، ہمارا وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کا. فرمایا چھینٹے مارے چہرے پر اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فرمایا میں بھی آیا، میں نے وضو کیا، میں چھوٹا سا تھا، میں وہ سارے کام سیکھنا چاہتا تھا نا. تو فرمایا میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. فرمایا مجھے کان سے پکڑا نماز کے دوران اور مجھے ادھر سے پھیرا اور دائیں طرف کر دیا کہ مقتدی کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، بائیں طرف کھڑے ہو. فرمایا میں کھڑا رہا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی نماز، سورہ بقرہ پڑھی پوری، پھر سورہ نساء آل عمران پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، تقریباً 6.25 سپارے بنتے ہیں۔ فرمایا ایک بات ابھی مجھے کہنی نہیں چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا میرے دل میں اس وقت بات آئی کہ میں کھڑا ہی نہ ہوتا، کہ میں تھک گیا تھا کھڑا۔ پھر اسی طرح رکوع بھی فرمایا، جتنا آپ کھڑے رہے، پھر اسی طرح سجدہ بھی فرمایا، اور ہر آیت جو جنت والی آیتیں تھی، جو جہنم والی آیتیں تھی، وہاں پر رویا کرتے تھے، پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ تو آئیے یہ آپ اللہ رب العزت نے اپنے احسانات بتائے کہ دیکھو میں نے آپ پر یہ احسانات کیے، آپ کا کام کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ جب تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں، ٹھیک ہے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف لو لگائیں، اپنے رب کی طرف یعنی راغب ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس صورت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے، دیکھیں اللہ نے جب نبی کو انعامات اپنے احسان بتائے، پہلا احسان کیا بتایا؟ اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھولا، کس کے لیے؟ علم کے لیے اور حلم کے لیے۔ تو علم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ اپنے احسانات کو ذکر کر رہا ہے تو ان احسانات میں سے ایک احسان اپنا ذکر کر رہا ہے، کس کو؟ علم کو، ٹھیک ہے؟ تو علم بڑی، اور ساتھ ساتھ برداشت بھی۔ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن علم تو ہوتا ہے ان کے پاس لیکن برداشت نہیں ہوتی، وہ جلد بازی میں فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو ایک عالم ہو اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو برداشت بھی دی ہو اور قوت فیصلہ بھی دی ہو اور مکمل مشورہ کر کے اس طرح کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے پاس برداشت تو ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا ہے، سیدھا راستہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو یہ دونوں اللہ کی نعمتیں، دونوں، علم بھی اور برداشت بھی۔ اور آگے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو اگر کسی شخص کوئی عالم ہے اور اس کا نام ہو جائے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، خود نہ چاہتا ہو لیکن اگر نام ہو جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے اپنے احسانات کے بطور نبی کو پر جو احسان گنوائے ان میں سے ایک یہ بھی، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے، آپ کا ذکر خیر ہوگا، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تیسرا سبق کیا ملتا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ قاعدہ کلیہ کا مطلب ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ساری زندگی سختیوں میں چلے، فوت ہو گئے، سختیاں برداشت کی مرتے وقت بھی کوئی آسانی نہیں دیکھی اور فوت ہو۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سختی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات سختی جھیلنے کا بندہ عادی ہو جاتا ہے، وہ سختی اس کو سختی لگتی ہی نہیں ہے، اتنی سختی جھیلتا ہے کہ وہ سختیاں بھی اس کے لیے سختیاں بھی لگتی نہیں ہیں۔ تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سختیوں میں ہی مر جاتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، آسانیاں نہیں دیکھ سکتا۔ آگے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ کے اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو خالص عبادت بھی کریں۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، جو تبلیغی حضرات ہیں، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ علماء ہیں، جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نفل کہاں سے پڑھے جی، ہم تو سارے دن تبلیغ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب تبلیغ کریں تو ساتھ آخر میں یہ ہے کہ اپنے رب کو بھی ٹائم دے۔ کیونکہ جب یہ اللہ کی محبت بانٹ رہا ہے نا تو یہ خود تو خالی ہو رہا ہے نا۔ جس طرح آپ موبائل پر بات کرتے ہیں، موبائل 2-3 گھنٹے ہم بات کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں چارجنگ ڈاؤن ہو رہی ہے، بات تو کر رہے ہیں لیکن چارجنگ اس کی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ محبت تو بانٹ رہے ہیں لیکن وہ محبت تو جا رہی ہے نا۔ اب اس محبت کو سٹور کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ رات کو اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے اور تعلق کو مضبوط کریں۔ تعلق جتنا مضبوط ہوگا ان کے تبلیغ کے کاموں میں برکت بڑھے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خلوت میں بھی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے تعلق اور مضبوط بنائیں۔ رشید احمد صاحب فرماتے کہ اگر ایک مثال دیتے تھے کہ اگر ایک کنواں اور اس سے آپ پانی نکالتے جائیں، ایک دم سارا پانی نکالے، سارا کیچڑ آ جائے گا، ایک دم سارا پانی نکالے ڈولوں کے ذریعے تو کیچڑ آ جائے گا،
لیکن آپ پانی نکالیں پھر تھوڑے ٹائم چھوڑیں اس کو، پانی آ جائے گا، صاف ہو جائے گا، پھر پانی نکالیں، پھر تھوڑا ٹائم چھوڑیں، پھر پانی نکالیں تو صاف پانی آئے گا۔ اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، اگر وہ سارا ہر وقت تبلیغ میں لگے رہیں گے تو ان کے دل پر بھی کیچڑ آ جائے گا۔ تو ان کو چاہیے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلہ لگانے گئے میاوات میں، تو چلہ لگانے کے بعد بنگلہ والی مسجد میں واپس آئے اور 3 دن اعتکاف کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ اعتکاف کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ چلے لگانے کے ساتھ میں جو ہے چلے میں لوگوں کے ساتھ میل جول بڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میرے دل پر میل آ گیا ہے۔ 3 دن میں نے مسجد میں اعتکاف کیا تاکہ میرا دل صاف ہو جائے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو لوگ تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرنے والے ہیں جو بھی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں اور یہ عبادات بھی، دوسری بھی عبادات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔